عائشہ عابد ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں جیسا کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یا غوث پاک المدد، یا رسول اللہ المدد، اور یا علی المدد، اس طرح کے بھی بعض لوگ کہتے ہیں. تو کیا یہ مدد مانگ سکتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے خلاف تو نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کر دیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معنوں میں تو کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. حقیقی مددگار، حقیقی مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. لیکن اللہ کے سوا بندوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے یہ مجازن مانگی جاتی ہے. یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی خدا سے مدد کا سوال کرنا، یا کسی صحابی سے، یا اہل بیت سے، یا کسی ولی اللہ سے، تو یہ حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا، مجازن ہوتا ہے. اور مسلمان جب بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا غوث پاک مدد کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہو کہ نبی خدا جو ہیں وہ اللہ کی عطا کے بغیر میری مدد کریں گے. مولا علی پاک، صحابی، یا اہل بیت اطہار، یا کوئی ولی کامل اللہ کی عطا کے بغیر میری مدد کرے گا. تو اس طرح کا معنی تو کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتا. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج آئے گا تو روشنی ہوگی. یہی قول اگر کوئی کافر کہے تو ممکن ہے اس کا عقیدہ ہو کہ سورج ہی روشنی دینے والا ہے، لیکن جب مسلمان کہتا ہے کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حقیقی روشنی تو اللہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سورج کو ایک سبب بنایا ہے روشنی کا. تو سورج جب نکلے گا حقیقی روشنی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، لیکن سورج اسباب میں سے ایک سبب ہے روشنی پیدا کرنے کا. اسی طرح رات پڑتی ہے تو رات تاریک ہے، رات کے اندر چاند نکلتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ چاند نکلا تو روشنی ہے، اگر کافر کہے تو ممکن ہے اس کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ چاند خود سے روشنی دیتا ہے. جبکہ مسلمان جب یہ کہے گا تو پھر اس سے حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھ آ جائے گا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ حقیقی روشنی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رات کی تاریکی میں چاند اور ستاروں کو سبب بنایا ہے روشنی کرنے کا، تو یہ اللہ کی عطا سے روشنی کر رہے ہیں. اسی طرح مسلمان جب کسی مسلمان، چاہے وہ ظاہری طور پہ حیات ہو یا پردہ کر چکا ہو، جسے صوفیاء، اہل اللہ اور اہل علم نے بیان فرمایا، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جب مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو معاذ اللہ رسول خود سے مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد کے سوا. نہیں، رسول اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں، ولی اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں، صحابی اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اہل بیت اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ مسلمان کا اس لیے ہے کہ اسلام کے تمام عقائد میں سے سب سے اول اور سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے. اور وہ توحید کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں اسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو مسلمان جب یہ کہے گا کہ سورج روشنی دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ حقیقت میں تو روشنی اللہ دیتا ہے، لیکن مجازی طور پہ روشنی سورج دیتا ہے، یعنی سورج کو اللہ نے روشنی کا سبب بنایا. مسلمان جب یہ کہے گا کہ بارش نے سبزہ اگایا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ حقیقی طور پہ تو سبزہ رب نے اگایا ہے، لیکن بارش کو اللہ نے اسباب میں سے ایک سبب بنایا ہے. حقیقی مدد تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو یہ شان عطا فرما رکھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے پیارے نبی ہوں، یا نبی کے صحابی ہوں، یا نبی کے اہل بیت ہوں، یا نبی کی امت کے ولی ہوں، اہل اللہ ہوں، وہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا صحابہ، جب تم کسی ایسے راستے پر ہو کہ وہ راستہ تمہارے لیے اجنبی ہو اور تم بھول جاؤ، تو فرمایا پھر رجال الغیب کو مدد کے لیے پکارا کرو. رجال الغیب کو، کون؟ کہ جو نظر نہیں آتے ہیں، افراد نظر نہیں آتے، تم ان کو مدد کے لیے پکارو، وہ اللہ کی عطا سے تمہاری مدد فرمائیں گے. تو اس لیے مسلمان کا مدد مانگنا جائز ہے. جب مسلمان کہے گا تو وہ حقیقت اور مجاز کا فرق جانتے ہوئے کہے گا، اور جب کافر کہے گا تو کافر کے قول کا اعتبار نہیں اور وہ شرک پہ مبنی ہوگا. مسلمان کا قول قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل جائز ہے. تو اس لیے اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، انبیاء سے مدد مانگنا اس عقیدے اور اس نظریے پر قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے. اس پہ شریعت میں کوئی ممانعت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.